کی جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بار ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں کو ہم خلاصے کے طور پر یا ایک تعارف کے طور پر ہم سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے کا ذوق ہمیں پیدا ہو، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے مضامین ارشاد فرمائے ہیں اس کا کچھ تعارف ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب اگر ہم سمجھیں تو قرآن پاک کا انداز ایسا نہیں ہے جیسے دنیاوی طور پر ایک مصنف کتاب لکھتا ہے اور اس کی فہرست بنتی ہے، ابواب بنتے ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے، چیپٹرز قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب نہیں ہے۔ قرآن پاک کا انداز جو ہے وہ دعوتی انداز ہے، یعنی اصلاحی انداز ہے۔ جس طرح ایک مبلغ ہوتا ہے اور اس کو جہاں جس جگہ کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کی اصلاح کرے۔ تو قرآن پاک جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تو جب جیسی صورتحال درپیش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز اور اسلوب کے مطابق قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک کی آیات میں ہمیں واقعات بھی نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی عقل کے مطابق ان کی سطح پر، ان کی ذہنی سطح پر دلائل کی ترتیب بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مضمون ہے اور سبجیکٹ ہے وہ خود انسان کی ذات ہے۔ اگرچہ سائنسی اعتبار سے بھی ہم اس کے معانی پر غور کرتے ہیں، فلسفے اور حکمت کے اعتبار سے بھی ہم اس پر بحث کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی جو ہسٹری ہے اس اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن خود بذات طور پر مجموعی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے، کہ انسان کس طرح کامیاب ہوگا، کس طرح ناکارہ اور خسارے میں رہے گا۔ یہ پورے قرآن کا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے۔ اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، باقی جو اس کے ذیلی اور ضمنی مضامین ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے دیگر علوم کی تشنگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع انداز میں قرآن پاک میں علوم اور معانی کے خزانے رکھے ہیں، لیکن بذات خود اگر ہم دیکھیں تو اس میں انسان کو ہی سبجیکٹ بنایا گیا ہے کہ انسان کب کامیاب ہوگا، کب ناکام ہوگا۔ اور اس ضمن میں آپ غور کرتے چلے جائیں، جو جنت کی آیات ہیں، دوزخ کی آیات ہیں، ایمان لانے کی جو تلقین ہمیں ملتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو اس تناظر میں نظر آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات جس پر بہت زیادہ زور ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے، قرآن پڑھنے والا اس بات کو سمجھے کہ حقیقی حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی انسان اپنے پیچ و تاب کو دیکھتا رہے اور اپنی کوششیں لگاتا رہے، لیکن بالآخر ہونا وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ہمیں مضمون قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا نمایاں اور مختلف انداز سے، یہی سینٹرل آئیڈیا ہمیں پورے قرآن کے مضامین میں ملتا ہے۔ پھر آپ آ جائیے مکی اور مدنی صورتوں کے فرق کے حوالے سے۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا نزول اس وقت میں ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، مسلمانوں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور ایسے عالم میں کہ جب کفر غالب ہے تو ان صورتوں میں آپ کو یہ مضامین ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، جو نظریاتی اعتبار سے جو عقائد ہیں وہ بنیادیں ہمیں ان صورتوں میں ملتی ہیں، عقیدہ آخرت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، معبودان باطلہ جو مشرکین مکہ جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے اس کی مذمت ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر ایک اور عنوان کہ جب مسلمان کمزور ہیں تو وہاں ہمیں صبر کی تلقین مل رہی ہے، عفو درگزر کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ کفر کا مقابلہ کیا جا سکے، تو مسلمانوں کو جا بجا صبر کی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں تک کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کفار کا مقابلہ کریں، تو منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ مکی زندگی کا پیٹرن ہے۔ پھر آپ مدنی صورتوں کو دیکھیں تو مدنی صورت وہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک ریاست کا قیام فرما چکے ہیں اور ریاست مدینہ کا قیام ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ریاست کے اصول و قوانین ہونے چاہیے وہ ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ اور پھر مدنی صورتوں میں آپ کو یہ مضامین ملیں گے کہ جو شریعت مطہرہ جس کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اس شریعت کے احکامات کو اب لاگو کرنے کا وقت ہے کہ جب اسلام اپنے عروج کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے تو سارے آپ کو وہ مضامین اور احکامات ان مدنی صورتوں میں خاص طور پر بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں
کہ انہی مدنی صورتوں میں ایک اور مضمون بڑا اہم ہمیں ملتا ہے کہ جو منافقین ہیں، جو اہل کتاب میں سے جو سازش کرنے والے ہیں، یعنی اب اپنے اندر کے جو سانپ ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسلامی لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، ان کی باقاعدہ نشاندہی ہمیں مدنی صورتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ مدنی اور مکی صورتوں کے مضامین کا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں سورہ فاتحہ، جس کو ام القرآن کہا گیا، پوری کتاب مجید فرقان حمید کی جان ہے، اور اس کو یوں بھی کہا گیا کہ جتنے مضامین قرآن مجید فرقان حمید میں آگے چل کر تفصیلاً بیان کیے گئے، ان ساروں کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ یعنی جیسے کوئی کسی کتاب کا مقدمہ لکھا جاتا ہے، پوری کتاب کا اس میں انٹرفیس ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی ذکر ہے، اس کی شان و اس کی صفات کا بھی ذکر ہے، اس کی حمد کا ذکر بھی ہے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کا سلیقہ بھی ہے، اور اس کی بارگاہ میں یہ اسلوب بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دعا اس طرح مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے طریقے پر چلنے کی دعا مانگی جائے، ان کے طریقے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ جو گمراہ ہیں، جو بددین ہیں، ان کے راستوں سے دوری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی تلقین ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں، خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو مجھے 70 اونٹ درکار ہیں ان مضامین کو لکھنے کے لیے، ان اسرار اور رموز اور معانی کو لکھنے کے لیے، یعنی 70 اونٹ ان اوراق کو اٹھائیں، اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اور پھر اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا کہ سورۃ الشفا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو شفا والی سورت فرمایا کہ جب اس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا اگر مجموعی خلاصہ ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں دعا کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی گئی، اور دعا میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سورہ فاتحہ کے آغاز میں ملتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک علمی گفتگو ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، ہمارے علماء احناف کے مطابق بسم اللہ یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا آغاز اس سے ہوتا ہے، تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ برکت والا یہ ورد ہے بسم اللہ، وہ تسبیح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اچھا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں فرمائے گا اور اسے بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ تو یہ اسلوب بھی ہمیں سورہ فاتحہ سے ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، پھر اس کی شان و صفات کا ذکر، رحمان الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور پھر ساتھ مالک کی یوم الدین، دونوں میں ربط مفسرین نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کی تجلیوں میں غور کرتے کرتے وہ اتنا گم ہو جائے کہ پھر مخلوق کے حقوق کو وہ پامال کرتا رہے اور یہ سوچے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے تو پھر انصاف بھی قائم فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بے اعتدالی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں سمجھے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حقدار ہوگا دنیا و آخرت میں۔ پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے تفصیلی صورت ہے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو ہم اگر دیکھیں تو یہ مدنی صورت ہے، اور میں مدنی صورتوں کے ضمن میں عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن مضامین کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہی سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور بنی اسرائیل کے اس گائے کے واقعے کا اس میں اشارہ ہے کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے پر مارو، وہ خود بتا دے گا کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ چاہے تو گائے کا ایک ٹکڑا بھی مردہ کو مس کیا جائے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کر دے اور وہ اپنے قاتل کا نام خود بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو علم کی وسعت دینا چاہے، کسی کو شان اور فضائل دینا چاہے تو رب کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات اس میں بیان ہوئے، اور اگر اس کو ہم عمومی طور پہ دیکھیں تعارف کی حیثیت سے تو یہ ایک بنی اسرائیل کے جو عہد کا زوال ہے اس کو بھی بیان کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ، کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں۔ تو صرف قبلے کا بدلنا یہ صرف جہت کا بدلنا نہیں ہے،
یہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک اختیارات کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ وہ سلطنت جو بنی اسرائیلیوں میں چلی آ رہی تھی اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب وہ سارے اختیارات ان سے، ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے لے لیے گئے، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ سارا ذمہ کیا گیا اور وہ ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ اور وہ سارے جو ان کے جھوٹے دعوے تھے بنی اسرائیلیوں کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ کہتے تھے، شریعت نے اور قرآن نے سب مسترد کر دیا، فرمایا کہ تم تو وہ ہو کہ جو کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو ٹکرا دیتے ہو۔ یعنی اسی تمہاری اپنی کتاب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم تھا، تم ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی شان کی آیتوں کو تم نے چھپایا، اور اب تم اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں اگر آگ چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ تو یہ سارے ان کے باطل نظریات کا اس سورہ مبارکہ میں ہمیں رد ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور ایک قانون اور شریعت بھی اس سورہ مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، تفصیل سے احکامات طلاق سے متعلق بھی آپ کو ملیں گے، اور آپس میں زوجین کے تعلق ہیں، اسی طرح طلاق کے بعد نکاح کے احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں ہیں، عدت کے احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں نماز کے احکامات کو بھی بیان فرمایا، روزے کی فرضیت کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو یوں احکامات کا مجموعہ بھی ہے، اور ان اہل کتاب کے رد میں بھی ہے، اور ایک ریاست کے قیام سے متعلق احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور رب العزت ہمیں قرآن پاک کے انوار سے روشن اور منور فرمائے۔